اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہے کلندر شعور، صفحہ نمبر 90 ٹاپک ہے ترک دنیا کیا ہے۔ یہ ترک دنیا کیا ہے، اس پہ پڑھنے سے پہلے میں اس پہ کچھ تھوڑا سا آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ہمارے یہاں ترک دنیا کا مطلب لیا جاتا ہے دنیا کو چھوڑ دینا۔ ترک کہتے ہیں چھوڑنے کو، دنیا کہتے ہیں قریب۔ دنیا کا لفظ جو ہے یہ قریب کی چیزوں سے ہے۔ قریب جو چیزیں آپ کے موجود ہیں، ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں، ان کو دنیا کہا جاتا ہے۔ یعنی قریب کی چیزوں سے ذہن کو ہٹا لینا ترک دنیا کہلاتا ہے۔ اس کی ایک مثال بڑی سمپل سی میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد یہ ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، جب ہم سیڑھیاں چڑھتے ہیں تو اگر ہم پہلی سیڑھی پہ قدم رکھیں تو جب تک ہم پہلی سیڑھی سے قدم ہٹائیں گے نہیں، ہم دوسری سیڑھی پہ جا سکتے ہیں کیا؟ تو آنسر از نو۔ فرش سے اب فرش کو چھوڑیں گے تو پہلی سیڑھی پہ آئیں گے، پہلی سیڑھی کو سے ہٹیں گے تو دوسری سیڑھی پہ جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پہلی سیڑھی کا وجود ختم ہو گیا یا فرش کا وجود ختم ہو گیا۔ یعنی آپ نے درجہ بدرجہ اوپر چڑھنا ہے تو نچلے درجوں کا وجود ختم نہیں ہو گیا۔ دنیا کو چھوڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو گئی۔ دنیا چھوڑنے سے اصل میں کیا مراد ہے، ہم یہ اصل کانسیپٹ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ مطالعہ کرنے لگے ہیں۔ حضور مرشد کریم نے فرمایا کہ اللہ نے انسانی ذہن کی تخلیق کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ کسی جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ یعنی انسانی ذہن کی تخلیق ہی کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں سیمابی کیفیت ہے، وہ پارے کی طرح متحرک رہتا ہے، کسی ایک جگہ ٹھہرتا نہیں ہے۔ بے رنگی سے نکل کر وہ ورائے بے رنگ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، یعنی رنگینی سے یک رنگی میں، اور یک رنگی سے بے رنگی میں، اور پھر بے رنگی سے نکل کر ورائے بے رنگ کا مشاہدہ کر لیتا ہے، اور یہی اللہ کی ذات کا عرفان ہے۔ جب آپ ورائے بے رنگی کا مشاہدہ کرنا سیکھ جاتے ہیں تو یہی بات اللہ کی ذات کا عرفان کہلاتی ہے۔ کلندر شعور ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیات اور واردات محیط کر سکتا ہے جو اسے دنیاوی خیالات سے آزاد کر دیں۔ یہ ہے ترک دنیا کی اصل سائنس۔ کیا؟ کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار سے اپنے اوپر ایسی کیفیات اور واردات محیط کر لے کہ اسے دنیاوی خیالات سے آزادی مل جائے۔ اگر یہ کیفیت آپ اپنے غیر ارادی طور پہ کر رہے ہیں تو یہ ترک دنیا نہیں ہوا، لیکن اگر آپ یہی بات اپنے ارادے اور اختیار سے اپنا لیتے ہیں، یعنی ایسی کیفیات کو اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں جن کے نتیجے میں آپ دنیاوی خیالات سے آزاد ہو جائیں، تو یہی ترک دنیا ہے۔ اب اس کی فردر شرح فرما رہے ہیں کہ دنیاوی خیالات سے آزاد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کھانا پینا چھوڑ دے، کپڑے نہ پہنے، گھر میں نہ رہے، شادی نہ کرے۔
ہمارے یہاں ترک دنیا کا مطلب یہی لیا جاتا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، یہ اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے۔ دنیاوی خیالات سے آزادی کا مفہوم یہ ہے کہ دنیاوی معاملات میں ذہن کا انہماک نہ ہو، یعنی ذہن دنیاوی معاملات میں انہماک نہ رکھتا ہو، انہماک اس کا کہیں اور ہو، لیکن دنیاوی معاملات کو روٹین کے طور پر پورا کرے۔ دنیاوی معاملات میں ذہن کو لگانا نہیں ہے، ان کو ایز اے روٹین پورا کرتے چلے جانا ہے۔ اب مثلا ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ وہ پانی پیے، اسے جب پیاس لگتی ہے وہ پانی پی لیتا ہے، لیکن وہ تمام دن اپنے اوپر پیاس کو مسلط نہیں رکھتا۔ غور کریں، جب آپ کو پیاس لگتی ہے، اب سارا دن پانی پیوں گا پانی پیوں گا پانی پیوں گا، ایسا گلاس ہوگا ایسے پکڑوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہم سوچتے۔ پیاس لگتی ہے، ہاتھ خود بخود آٹومیٹیکلی گلاس کی طرف بڑھتے ہیں یا فریج کی طرف بڑھتے ہیں، آپ چل کے جاتے ہیں، اس میں سے بوتل نکالتے ہیں یا کولر کے پاس یا گھڑے کے پاس یا جو بھی ذریعہ ہوتا ہے، اسے ایک روٹین کے طور پہ پورا کیا جاتا ہے، لیکن اس کو اپنے اوپر مسلط نہیں رکھا جاتا۔ اب پانی کا تقاضا پیدا ہوا، پانی پیا اور بھول گیا۔ اب یہی صورتحال سونے اور جاگنے کی ہے۔ جب کوئی بندہ کسی 1 2 10 20 50 خیالات میں اس طرح گھر جاتا ہے کہ اس کا ذہن معمول یعنی روٹین سے ہٹ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بے رنگی سے دور ہو کر رنگوں کی دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، اور جب کوئی بندہ دنیاوی ضروریات کے تمام اعمال اور افعال کو روٹین کے طور پر انجام دیتا ہے، تو وہ رنگوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی بے رنگ دنیا کی طرف سفر کرتا ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ کتنی خوبصورتی سے ترک دنیا کا اصل میکانزم اور سائنس بتا دی کہ رنگوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بے رنگ دنیا کی طرف سفر کرنے کا نام ہے ترک دنیا۔ دوبارہ سنیں، یہ بہت قیمتی جملہ ہے کہ رنگوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بے رنگ دنیا کی طرف سفر کرتا رہے۔ اب ایک مثال سنیے۔ ایک مرتبہ ایک شاگرد نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ترک دنیا کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے جواب دیا، دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو دنیا نظر نہ آنا۔ ترک دنیا کیا ہے؟ کیا جواب دیا؟ دنیا میں رہتے ہوئے آدمی کو دنیا نظر نہ آنا۔ شاگرد نے پوچھا، یہ کس طرح ممکن ہے؟ بات بھی پوچھنے کی تھی کہ دنیا میں آپ رہتے ہیں تو دنیا نظر نہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ حضرت جنید بغدادی نے مسکرا کر جواب دیا، جب میں تمہاری عمر کا تھا میں نے اپنے پیر و مرشد سے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے جواب دیا، آؤ بغداد کے سب سے مشہور بازار کی سیر کریں۔ چنانچہ میں اور شیخ بغداد کے مصروف ترین بازار کی طرف نکل گئے۔ جیسے ہی ہم بازار کے صدر دروازے میں داخل ہوئے
میں نے دیکھا کہ میں اور میرا شیخ ایک ویرانے میں کھڑے، حد نظر تک ریت کے ٹیلوں اور بگولوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے حیرت سے کہا، شیخ یہاں بازار تو نظر نہیں آ رہا۔ شیخ نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا کہ جنید، یہی ترک دنیا ہے کہ آدمی کو دنیا نظر نہ آئے۔ اون کے لبادے اوڑھ لینا، جو کی روٹی کھا لینا، عالی شان مکانوں سے منہ موڑ کر جنگلوں میں نکل جانا ترک دنیا نہیں ہے۔ ترک دنیا یہ ہے کہ لذیذ ترین اشیاء بھی کھاؤ تو جو کی روٹی کا ذائقہ ملے، اطلس و دیبا اور حریر بھی پہنو تو ٹاٹ کا لباس محسوس ہو، گنجان بازاروں اور خوبصورت محلات کے درمیان سے بھی گزرو تو بیابان نظر آئے۔ لیکن جنید، یہ سب باتیں پڑھنے سے اور دوسروں کو سمجھانے سے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئیں گی جب تک تم ترک دنیا کے تجربے سے نہ گزرو۔ آؤ اب گھر چلتے ہیں۔ پھر جیسے ہی ہم اس ہولناک ویرانے سے گھر کے لیے روانہ ہوئے تو ہم بغداد کے اس بارونق بازار کے صدر دروازے پر کھڑے تھے۔ اب اس میں غور کریں، اس واقعے کو سنا کر مرشد کریم نے ہماری توجہ کس طرف مبذول کرائی ہے کہ ترک دنیا اصل میں اپنے حواس کو استعمال کرنے کا نام ہے۔ شیخ جنید کے پیر و مرشد نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے حواس کو اپنے مرید میں منتقل کر دیا۔ حواس کا وہ زاویہ جن سے ان کے مرشد خود آگاہ تھے، انہوں نے وہ زاویہ فکر اور حواس کے استعمال کا وہ قرینہ اپنے مرید کو مستعار دے دیا، اس میں منتقل کر دیا۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ بازار میں کھڑے ہیں، لیکن بازار کی رونقیں نہیں ہیں، وہاں پہ مٹی کے ٹیلے ہیں، ریت کے بگولے ہیں۔ غور کریں یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اس کا مستقبل دکھا دیا۔ لیکن نا، ہر چیز کا انجام نظر میں رہے۔ جب آپ کے حواس میں یہ بات رچ جائے کہ آپ چیزوں کا انجام دیکھنا سیکھ لیں گے تو مجھے بتائیے آپ دنیا میں کتنی دلچسپی لے سکیں گے۔ یہ جو شیخ جنید نے کا واقعہ حضور مرشد کریم نے بیان فرمایا، کیا ہم نے کبھی اس کی حکمت پہ غور کیا کہ اس کے پیچھے انہوں نے یہ کیسے کیا؟ چونکہ ان کے اپنے اندر یہ صفت، یہ حسیات کا استعمال یا اس درجے پہ تھا کہ وہ مرشد ہونے کے ناطے اپنے مرید کو منتقل کر سکتے تھے، تو انہوں نے کر دیا۔ مرید کے حواس کو اپنے حواس کی گرفت میں لے کر اس پہ اپنے حواس طاری کر کے اس کو انجام دکھا دیا کہ یہ بازار آخر ایک دن سب ریت کے ٹیلے بن جائیں گے۔ دیکھیں ذرا نظر کتنی گئی آگے، 500 سال یا 1000 سال یا 100 سال جو بھی تھا، اس کا انجام کیا نکلا؟ وہ نظر انجام پہ رہے گی تو آپ دنیا کی طرف کیوں توجہ دیں گے؟ دنیا کی بے ثباتی کا احساس آپ کے اندر بڑھتا ہی رہے گا۔ اگلا ٹاپک ہے زمان و مکان۔ اب اس ترک دنیا کے ساتھ زمان و مکان کا بڑا گہرا تعلق ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو فرما رہے ہیں کہ کلندر شعور ہمیں بتاتا ہے کہ ذہن کو دنیاوی علائق اور دنیاوی معاملات سے یکسو کرنے کے لیے ایسی مشقوں کی ضرورت ہوتی ہے جن مشقوں سے ذہن دنیا کو عارضی طور پر چھوڑ دے، اور ان مشقوں سے جب ذہن یکسو ہو جاتا ہے
یعنی ذہن میں سے دنیا کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، یا یوں کہیے کہ دنیاوی معاملات روٹین کے طور پر پورے ہوتے ہیں تو آدمی کے اندر اس کی روحانی صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے ضروری، اس لیے ضروری ہے ترک دنیا، کیا کہ دنیاوی معاملات کو روٹین کے طور پر پورا کریں۔ جب آپ یہ کرنا شروع کر دیں گے تب جا کر آپ کے اندر آپ کی روحانی صلاحیتیں بیدار ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ہو جائیں گی نہیں کہا، شروع ہو جائیں گی۔ جب ان بیدار صلاحیتوں سے، جب ان بیدار صلاحیتوں میں ذہن انسانی بہت زیادہ متوجہ ہو جاتا ہے، یعنی پھر وہ دنیا سے ہٹ کر اپنی بیدار صلاحیتوں پہ توجہ دینے لگتا ہے، تو شعور کے اوپر سے زرد رنگ کا خلیہ ٹوٹنے لگتا ہے۔ یہاں لفظ خلیہ استعمال کیا، یعنی ہمارے پورے وجود کے گرد ایک خول کی طرح یہ زرد رنگ جو محیط ہے یہ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں زمان و مکان کی حد بندیاں اس طرح ختم ہو جاتی ہیں کہ آدمی بیدار ہوتے ہوئے بھی ایسے عمل کرنے لگتا ہے جس طرح کے عمل یا جس طرح کے کام وہ خواب کی زندگی میں کرتا ہے۔ اسے مراقبہ کے اندر آنکھیں بند کیے ہوئے پوری طرح یہ احساس ہوتا ہے کہ میں جسمانی طور پر موجود ہوں، جسمانی طور پر زمین پر بیٹھا ہوا ہوں، اور اس کے باوجود میں چل پھر رہا ہوں، اڑ رہا ہوں، اور فاصلوں کی نفی کر کے دور دراز چیزوں کو دیکھ رہا ہوں۔ یعنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی خواب کے حواس کو بیداری میں منتقل کرنا سیکھ جاتا ہے۔ دیکھیے آپ جب سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم بیداری سمیت خواب میں منتقل ہو جاتے ہیں، ہمارے بیداری کے حواس پہ غنودگی چھا جاتی ہے اور ہم نیند کے حواس میں غیر ارادی، غیر اختیاری اور غیر شعوری طور پر داخل ہوتے ہیں۔ روحانیت سارے کا سارا کھیل اتنا سا ہے کہ کسی طرح ہم رات کے حواس کو بیداری میں اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے اور شعوری طور پر ان کو ادھر منتقل کر لیں۔ اگر آپ یہ الٹی بہتی ہوئی گنگا کو سیدھا بہا لیں گے تو آپ روحانی آدمی بن جائیں گے۔ یہ ہے اس کا ٹرک، یہ ہے اس کا طریقہ۔ میرا خیال ہے یہاں میں بات روک لیتا ہوں، اگر آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ لیجئے، کیونکہ یہ بہت گہرا اور بڑا ٹاپک تھا۔